السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ وہ نہ صرف اچھوں اور نیک اور صالح لوگوں پر رحم کرتا ہے، بلکہ رب کریم کا دروازہ اچھوں کے ساتھ ساتھ نیکوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی کھلا رہتا ہے جن کی زندگی میں غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، خطائیں ہیں۔ رب کریم ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھولے ہوئے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے رب کے اس عظیم احسان اور عظیم کرم کو نہ سمجھ سکے اور ہمیشہ اس کی آنکھیں بند رہیں، سستی اور کوتاہی اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی ان بڑی نعمتوں سے اسے پردے میں رکھے، یہ اس کی محرومی ہے۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے سعادت کی زندگی عطا فرمائے تو دو اہم باتوں کا اسے خاص خیال کرنا چاہیے۔ پہلی چیز وہ فقر، وہ محتاجگی، وہ حاجت، وہ ضرورت جو انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو محتاج ہے، اگر وہ انسان ہے تو فقیر ہے، اگر وہ انسان ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ یہ انسان کا اصل ہے۔ اگر اپنے اس فقر کو، اس محتاجگی کو کوئی شخص دور کرنا چاہتا ہے تو یہ تب دور ہوگا جب وہ اپنا رشتہ کسی غنی کے ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ جوڑ لے۔ اگر غنی کے ساتھ میں، کسی مالدار کے ساتھ میں اپنے رشتے کو جوڑ کر اپنی محتاجگی کو دور کرنا چاہتا ہے تو محتاجگی اس کی دور ہو جائے گی اور وہ غنی اور مالدار لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ پر کون ہے جس کو آپ غنی کہہ سکیں، جس کو آپ مالدار کہہ سکیں، جس سے آپ جڑ سکیں سوائے رب کائنات کے؟ فرمایا: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی ہے۔ واللہ هو الغنی، اور اللہ ہی غنی ہے، کوئی اور غنی ہے ہی نہیں کہ جس سے جڑ کر کے انسان اپنے اندر بے نیازی کی صفت پیدا کر سکے، اپنی محتاجگی کی صفت کو دور کر سکے۔ محتاجگی تو تبھی دور ہو سکتی ہے جب وہ اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ، غنی کے ساتھ پورے طور پر جوڑنے میں کامیاب ہو جائے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ انسان کے سارے کاموں میں توحید ہو، اس کام کے پیچھے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں کہ رب کے حکم کے بغیر وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے، رب کی رضا کے بغیر کسی کام کو وہ انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون اور اطمینان کی زندگی پانے میں کامیاب ہو جائے، سعادت والی زندگی اسے حاصل ہو جائے۔
اس کے اندر جو دوسری صفت کی ضرورت ہے وہ صفت ہے توحید کے ساتھ ساتھ استغفار کی. توحید کے ساتھ ساتھ توحید یہ غذا ہے، اس کی روح کی غذا، اس کے دل کی غذا، صاف ستھری غذا کہ جسے پانے کے بعد وہ اب بھوکا نہیں رہا، وہ اب پیاسا نہیں رہا، اسے سکون اور اطمینان کی ساری دولتیں حاصل ہو چکی ہیں. دنیا کی جو بھی نعمت انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری کی ساری چیز اسے حاصل ہو چکی ہے. پر یہ دوسری جو صفت ہے جس کا نام ابھی میں نے استغفار کہا، کہ اگر استغفار کی صفت بندے کے اندر آتی ہے، استغفار یعنی اپنی زندگی میں آنے والے گناہوں پر نگاہ ڈالنا، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر نگاہ ڈالنا، ہمیشہ اپنے عیب پر نگاہ جمائے رکھنا اور اس کا احساس دل و دماغ کے اندر بیدار رکھنا. اگر یہ صفت کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ جو اس کی زندگی میں حاصل ہونے والا ہے، اور جو اندر ہی اندر اس کے دل و دماغ کو کھا جانے والی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دینے کی صفت وہ لا سکتا ہے، وہ ہے نفسیاتی عذاب، نفسیاتی مار جو ہر اس انسان کے دل پر پڑتی ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، رب کریم کی رضا کے بغیر کوئی اور چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اور اس چیز میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، تو اللہ اسی چیز کو سبب بنا دیتا ہے اس کے دل پر مار پڑنے کی، اور وہ ہمیشہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہے. زندگی بھر اس عذاب سے اپنے آپ کو وہ کبھی بھی مکتا نہیں کر پاتا جب تک کہ اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر لیتا ہے. اور یہ دوری تبھی ہوتی ہے جب اسے احساس ہو جائے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میرا راستہ کوئی اور تھا، میں کسی اور راستے پر لگ گیا ہوں، بھٹکا ہوا مسافر ہو چکا ہوں. اب ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، رب کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ احساس بیدار ہو جائے، اسی کا نام ہے استغفار. پلٹ آنا، اللہ رب العالمین سے جڑ جانا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا اور ان تمام عیوب پر نگاہ ہمیشہ جمائے رکھنا جو انسان کی زندگی کے اندر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں اور اس کے عذاب کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے حکم سے سرتابی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. زندگی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے حاصل ہوتی ہیں، پر اسے سکون نہیں ملتا، اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اسے خوشی نہیں ملتی، اس کے دل کو چین نہیں ملتا. پر کیا چیز ہے جو اسے بے چین کی ہوئی ہے؟ یہ ہے دراصل وہ عذاب جو رب کی یاد سے غافل ہونے والے شخص کو اس دنیا کے اندر اللہ مبتلا کرتا ہے. صحیح راستہ بھٹکنے والے شخص کو دنیا کے اندر آخرت سے پہلے رب کریم عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے. جو شخص دنیا کے عذاب سے، رب کے اس عذاب سے نجات پا گیا، وہ آخرت کے عذاب سے نجات پا جائے گا. دنیا کے عذاب سے جو شخص اپنے آپ کو بچا لیا، دنیا کی یہ عظیم سعادت والی زندگی جس شخص کو حاصل ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت والی زندگی میں کامیاب ہو سکے گا. آخرت کی کامیابی، وہاں کی سعادت اسے مل سکتی ہے جس کی دنیا کی زندگی سعید ہو، خوشی اور مسرت سے بھرپور ہو، اور اس کے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان رب کریم کی طرف سے حاصل ہو رہی ہو. اگر یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہیں اور ان دونوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، توحید اور استغفار کے بغیر. توحید جتنا قوی ہوگا انسان کے دل و دماغ کے اندر اس کا بسیرا ہوگا، اسی قدر اس کا دل پختہ ہوگا، اس کے پیر میں ثبات قدمی ہوگی،
وہ انسان ہمیشہ عزم کا پختہ ہوگا، اس کی زندگی کے سارے کام میں رب کریم کی طرف سے برکتیں ہوں گی، اور اپنے نفسیاتی دل کے عذاب سے اپنے آپ کو تب وہ بچا سکے گا جب اپنی کوتاہیوں کا احساس کرتا رہے۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی کوتاہیوں کے بجائے دوسروں کی کوتاہیوں پر نگاہیں زیادہ ہوتی ہیں، ہمیں دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اپنے آپ کی فکر ہماری کم ہو چکی ہے۔ جب انسان یہ معیار پلٹ دے، اپنے احساس کو بدل دے، اللہ کی توفیق اسے حاصل ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین صحیح راستے پر چلتے رہنے کی توفیق فرمائے، ہمیں توحید خالص کو سمجھنے اور پوری زندگی کو اس سے معمور کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق بخشے۔ صحیح راستے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی راستے کو اللہ رب العالمین آباد کرنے اور اس کا پرچار کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابھی آپ نے